بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، I'm مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرشڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے سٹارٹ کرنا نیو ناول۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ آئے جی ناول کی طرف چلتے ہیں۔ دسمبر کا مہینہ بھی عجیب ہے، خاموشی میں تنم بے کیف سے دن اور ٹھٹھرتی سرد راتیں، اداسی میں گزری بکھری ہوئی شامیں دل میں یادوں کے نشتر چب ہوتی ہیں، آنسوں سے دامن بھر دیتی ہیں، آنکھوں میں گزرے کاروان کی گرد ٹھہر سی جاتی ہے۔ یہ گرد جب دھول اڑاتی ہے تو بہتے ماہ و سال کے سارے منظر دھندلا دیتی ہے۔ کوئی صورت گر، کوئی چارہ گر، کوئی مسیحا کارگر ثابت نہیں ہوتا۔ محبت درد کی صورت آنکھوں کے راستے دل میں اترتی چلی جاتی ہے اور وجود میں لہو کی مانند سرسرانے لگتی ہے۔ ایسے میں بیتے دنوں کی گزری تلخ یادیں بھیانک خواب کی طرح کربناک عذاب کی صورت آہستہ آہستہ ذہن کو کھوکھلا کرتی جاتی ہیں۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچتے ہوئے اپنی دونوں کنپٹیاں سہلائیں، آنسو ایک تواتر سے بہتے چلے جا رہے تھے۔ گزرتے لمحوں کا ہر ایک پل ایک ایک یاد اسے اندر تک بھگو رہی تھی۔ خود پر لگا بے سبب الزام وہ کیسے بھول سکتی تھی، کیسے بھول جاتی ان دکھ اٹھائے دنوں اور ماہ و سال کو۔ رات کی خاموشی پرسکون تنہائی میں جب ہر زی روح نیند کی آغوش میں ڈوبی ہر چیز سے بیگانہ و بے خبر مزے لوٹ رہی تھی، ایسے میں انشال حسان شاہ بیتے دنوں کا ایک ایک منظر اپنی آنکھوں میں قید کر رہی تھی۔ مجھے معاف کر دینا منال آپی، میں تمہاری گناہ گار ہوں۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ تم اتنا بڑا قدم اٹھاؤ گی تو کبھی وہ سب نہ ہونے دیتی۔ آپی ایک بار مجھ سے کہہ تو دیا ہوتا، اعتبار تو کیا ہوتا، تمہاری دنیا سے بہت دور چلی جاتی، اپنا سایہ بھی نہ پڑنے دیتی تم پر۔ کیوں کیا آپی تم نے یہ سب؟ مجھے عمر بھر کا روک دے کر خود ایسی جگہ بسیرا کر لیا جہاں سے واپس پلٹنا اختیار میں نہیں۔ اتنی مہلت تو دی ہوتی کہ میں اپنی صفائی پیش کرتی، تم نے تو پل بھر میں سب سلسلے ناطے توڑ ڈالے، مجھے سب کی نظروں میں ناموت پر ٹھہرا دیا۔ کیا قصور تھا میرا؟ کیوں اتنی بڑی سزا دی مجھے؟ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ بے آواز روتی۔ دھیان شاہ نے ایک نظر خود سے لڑتی اس پاگل لڑکی پر ڈالی، وال کلاک پر ٹائم دیکھا، رات کے 3:30 بج رہے تھے اور یہ بے وقوف انتظار میں اپنی ننھی سی جان پر بے وجہ ظلم کری تھی۔ یہ جانتے بھی کہ انتظار طویل ہو کر بے یقینی کے گہرے سمندر میں غوطہ زن ہوتا چلا جائے گا اور وہ اس گہرے سمندر میں ڈوب کر ابھرتے سورج کی مانند پھر سے بے یقینی کے سمندر میں گرتی چلی جائے گی۔ لیکن انشال حسان شاہ اس گناہ کی تلافی چاہتی تھی جو شاید اس سے سرزد ہوا ہی نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کے آنسو اسے پگھلا کر موم کر دیتے، جس خاموشی سے وہ گھر میں داخل ہوا تھا، اسی خاموشی سے دبے قد وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ مسجد میں اللہ اکبر کی صدا گونجی تو اس نے بے بسی سے گھڑیال کی جانب دیکھا تو 4 بج رہی تھی۔ یکدم ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا، ایک مانوسی خوشبو اس کے چاروں طرف احاطہ کیے ہوئے تھی۔ اس خوشبو کو وہ لاکھوں میں بھی محسوس کر سکتی تھی۔ ایک پل بھی ضائع کیے بغیر وہیں سے کمرے کی جانب دوڑ لگا دی۔ کمرے کے بیچوں بیچ دھیان شاہ کو پران حماق سے نماز پڑھتے دیکھ کر پرسکون انداز میں کمرے میں داخل ہوتی ہوئی بیٹھ کے ایک سرے سے ٹک کر اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ دھیان نے نماز ختم کرتی جائے نماز طے کی اور صوفے کی پشت پر ڈال دی۔ اسے بیڈ کی طرف پیش قدمی کرتے دیکھ کر وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور ہر روز کی طرح کا دہرایا فکرہ ایک بار پھر دہرایا۔ کھانا کھائیں گے آپ؟ اس نے ایک نظر انشال پر ڈالی، پھر پاس بے خبر سوئی مان کو پیار کرتے ہوئے پوچھا، کیا ہے کھانے میں؟ ہر بار تو وہ سہولت سے انکار کر دیتا تھا مگر آج نہ جانے کیوں پوچھ بیٹھا۔ اس کے سوال پر انشال چونکی، جس بات سے خود لا علم تھی، اس بارے میں اسے کیا بتا دی؟ پتہ نہیں، مخالے سے بولی۔ دھیان نے بے یقینی سے اسے دیکھا، وہ اس طرح کے جواب کی تو توقع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہر بار کی طرح آج بھی اس کا جی چاہا منع کرتے مگر نہ جانے کیسے الفاظ منہ سے پھسل کے وہ پوچھ بیٹھا، اور اب جب کہ وہ سوئی ہوئی ایمان کا چہرہ انگلیوں کے پوروں سے چھو کر محسوس کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کر یکدم بیڈ سے اٹھا اور اس کے بالکل مقابل آن کھڑا ہوا۔ کیا مطلب پتہ نہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا اور انشال سر جھکائے بے چینی سے انگلیاں چٹکھاتی اور دانتوں سے لب کچلتی رہی۔ جواب ہوتا تو دیتی۔ تم نے کھانا کھایا؟ کوئی جواب نہ پا کر اس نے سوال کیا۔ انشال نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ بھوک نہیں تھی مجھے، دانستہ جھوٹ بولا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ تو کئی دنوں سے بھوکی تھی۔ شاہ ہاؤس کے تذلیل اور حتہ کمیز رویے نے اس کے قدم جکڑ دیے تھے۔ وہ تو کئی دنوں سے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ کھانا کیا خاک کھاتی؟ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ تم ہر چیز سے بے خبر ہو جاؤ۔ دھیان نے بے خبری میں چوٹ کی تو آنکھیں بے اختیار چونکی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے۔ آئی ایم سوری انشال۔ دھیان کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا، آگے وہ اذیت میں تھی، اس نے اسے اور دکھی کر دیا تھا۔ میں کھانا لاتی ہوں آپ کے لیے، انشال کہتے ساتھ ہی پلٹی، لیکن دھیان نے منع کر دیا۔ نہیں انشال، مجھے بھوک نہیں، بس ایسے ہی پوچھ لیا تھا۔ تم آرام کرو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، اور ویسے بھی اب کون سا ٹائم ہے کھانے کا؟ دھیان اپنائیت سے بولا تو وہ چپ چاپ بیڈ پر آ گئی۔ تے اونوں جنوں فاقہ کٹانا پھیرنے دینا تھا انہوں تو کھوا دے۔ شاہ ہاؤس کے بڑے سے حال نما کمرے میں اس وقت سبھی موجود تھے۔ خوشگوار موڈ میں ناشتے سے مکمل طور پر انصاف کیا جا رہا تھا۔ آغا جان، فائقہ بیگم، حسان شاہ، سامیہ اور دھیان ناشتے کے ساتھ ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ایک دم چائے کی طرف جاتا دھیان شاہ کا ہاتھ ٹھٹکا۔ سبھی اس وقت ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے، اپنی اپنی باتوں میں مصروف بھی تھے۔
کسی کو ایک کو بھی انشال کی غیر موجودگی کا ذرا سا بھی احساس نہیں ہوا، جیسے وہ شاہ اس کا فرد ہی نہیں ہو۔ لیکن اس پل دیان شاہ کو اس کی غیر موجودگی کا شدت سے احساس ہوا۔ ہاتھ میں پکڑا کپ ٹیبل پر رکھا اور چیئر گھسیٹتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا بات ہے دیان، تم نے ناشتہ کیوں چھوڑ دیا؟ اسے اٹھتے دیکھ کر فائقہ نے حیرت سے پوچھا۔ آپ لوگ ناشتہ کریں، میں بھی آتا ہوں ماما۔ فائقہ کو فکر مندی سے اپنی طرف دیکھتا پا کر اطمینان سے کہتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ انشال، اس نے پکارا۔ وہ جو ایمان کو نہلانے کے بعد اب کپ چینج کروانے میں مصروف تھی، دیان کی پکار پر فوراً بیڈ سے اتری۔ تب تک وہ بھی اس تک پہنچ چکا تھا۔ تمہیں کیا ناشتے کے لیے انویٹیشن کارڈ دینا پڑے گا؟ انشال نے بس ایک نظر دیان پر ڈالی، پھر چکا لی۔ مجھے بھوک نہیں مس انشال، آپ شاید شاہ ہاؤس کے رواجوں کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہیں، جب آپ جانتی کہ چاہے بھوک ہو یا نہ ہو، شاہ ہاؤس کے مکینوں کو ناشتے کی ٹیبل پر ہر صورت موجود ہونا چاہیے، ضروری ہے۔ پھر کیوں کر رہی ہو تم ایسا؟ دیان شاہ کا لہجہ تن سے بھرپور حقیقت پر مبنی تھا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ تو اس گھر کی خوشیوں اور ریتوں رواجوں کو قائم رکھنا چاہتی تھی، مگر شاہ ہاؤس کے لوگ اسے توڑنے پر مجبور کر رہے تھے۔ مجھے واقعی میں بھوک نہیں ہے دیان، ابھی مجھے ایمان کے لیے دودھ بھی گرم کرنا ہے، تنگ کرے گی یہ مجھے، آپ جا کر ناشتہ کریں۔ میں بعد میں کر لوں گی، اس نے جواز پیش کیا۔ کوئی تنگ نہیں کرے گی، میں رضیہ سے کہہ دیتا ہوں، وہ کر دیتی ہے دودھ گرم، تم بس چلو، اب تم سب تقریباً ناشتہ کر ہی چکے ہوں گے۔ اب کی بار اس نے قدرے نرم لہجہ رکھا۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ مجھے بھوک نہیں ہے ابھی، وہ بالکل وہ دینے کو تھی۔ شاہ ہاؤس کے کسی بھی فرد کا سامنا کرنے کا کم از کم اس میں حوصلہ نہ تھا۔ کہاں سے لاتی اتنی ہمت، کیسے جمع کرتی اتنا حوصلہ؟ وہ تو منال کے ساتھ اسی دن مر گئی تھی جس دن بے مقصد الزام لگا تھا اس پر۔ شاہ ہاؤس والوں نے اسے اس کی اپنی نظروں میں گرا دیا تھا، مر تو وہ اسی دن گئی تھی۔ انشاء تم مجھے سختی پر کرنے پر مجبور کر رہی ہو، میری نجمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اٹھا کر ناشتے کی ٹیبل تک لاؤں۔ شرافت سے چلو میرے ساتھ، غصے سے کہتا ہوئے اس کی جانی پڑا تو اسے مجبوراً ساتھ چلنا پڑا۔ جانتی تھی دیان شاہ کے غصے کو وہ صرف کہتا نہیں عمل بھی کرتا تھا۔ اس کے اسی غصے سے تو اس کی جان چاہتی تھی۔ ان دونوں کو چیئر گھسیٹتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان دونوں کو اکٹھے ناشتے کی ٹیبل کی جانب بڑھتا دیکھ منہ کی جانب جاتا فائقہ بیگم کا نوالہ وہیں رک گیا، ناگواری سے پلیٹ میز پر پٹکی اور چیئر گھسیٹتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ فائقہ کی تکلیف میں سامیہ نے بھی ناشتہ وہیں چھوڑا، جبکہ ڈبل روٹی پر جیم لگاتے حسان شاہ نے صرف ایک غصے بھری نگاہ انشال پر ڈالی، پھر خاموشی سے باہر نکل گئے۔ دیان کیوں آئی ہے یہاں؟ سامیہ خونخوار نظریں انشال پر گاڑتے ہوئے غصے سے بولی۔ میں لایا ہوں چاچی، اسے جو کہنے مجھ سے کہیں۔ دیان غصے سے بھویں اچکاتا آگے بڑھا اور سامیہ اور فائقہ بیگم کے مقابل آن کھڑا ہوا۔ بہت حیران ہوں میں تم پر دیان شاہ، سب کچھ جانتے بوجھتے بھی تم اسی کی سائڈ لے رہے ہو۔ گھر اجاڑا اس نے تمہارا، ڈاکہ ڈالا تمہاری خوشیوں پر، اس کے باوجود بھی تم اس کے ساتھ ہو۔ فائقہ نے بھی اسے لتاڑا تو واپس سے باہر ہو گیا۔ میری خوشیوں پر کسی نے ڈاکہ نہیں ڈالا ماما، اور نہ ہی میرا گھر اجڑا ہے۔ میرے نصیب میں میرے مالک نے جو کچھ لکھا تھا مجھے وہ ملا، اور میں اپنے مالک کی رضا پر راضی ہوں، اور بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے آپ پر۔ سامیہ چچی، بیٹی ہے یہ آپ کی، آپ کا اپنا خون ہے، آپ تو کم از کم اسے بے اعتبار نہ کریں۔ وہ فائقہ بیگم سے ہوتا ہوا سامیہ چچی کی طرف آیا تھا۔ کوئی اپنی بیٹی کے ساتھ بھی اس طرح سے کر سکتا ہے؟ اپنی سگی اولاد کے ساتھ اس طرح کا سلوک رواں رکھ سکتا ہے؟ وہ بے پناہ شوق میں تھا، اسی لحاظ سے غصہ بھی بہتر آ رہا تھا۔ ایسی ہوتی ہیں بیٹیاں؟ دیان شاہ اپنی بہن کو دکھ دینے والی، ان کا گھر اجاڑنے والی، ارے اس کی وجہ سے تو منال چھن گئی ہم سے، شاہ ہاؤس کا سکھ چین کھوتی ہے اس نے میرا، بس چلو تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے زندہ زمین میں دفن کر دوں، لیکن مجبور ہوں۔ پتہ نہیں کیسے باہمت لوگ تھے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، کاش میں بھی اتنا حوصلہ پیدا کر سکتی اپنے اندر۔ سامیہ چچی کے لہجے میں غصے کے ساتھ ساتھ دنیا جہاں کی لاچاری اور مجبوری تھی۔ اس قدر بے بسی پر خود بخود آنسو آنکھوں سے رواں تھے۔ فائقہ نے سہارا دیتی اندر لے کے اب کمرے میں صرف 3 نفوس باقی رہ گئے تھے۔ آغا جان جو بس خاموشی سے سب سنے جا رہے تھے، کچھ کہنے کا حوصلہ کہاں سے لاتے، اور وہ بھی ان کے سامنے جو کچھ سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ٹیبل کے قریب سر جھکائے انشال شاہ جو کرسی تک آنے کی ہمت بھی نہیں کر پائی تھی، اس قدر تذلیل اور حتیٰ کمیز رویے پر آنسو بے اختیار ہو گئے۔ کاش یہ سب سننے سے پہلے وہ خود اپنے ہاتھوں سے دفن کر لیتی خود کو، اس لیے تو کترا رہی تھی، روک رہی تھی خود کو یہاں آنے سے۔ دیان شاہ کے سامنے شاہ ہاؤس کے مکینوں کا رویہ ظاہر کر کے انہیں مزید تکلیفوں کے بوجھ تلے دبانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے چپ چاپ سب کچھ سہے چلے جا رہی تھی۔ لیکن وہ بے خبر نہیں تھا، منال کی موت کے بعد حویلی والوں نے جس طرح پینترا بدلا، اپنے لفظ اور رویے سے پوری طرح سے ٹارچر کیا تھا انشال کو، اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہ تھا۔ غصہ تو اسے آغا جان پر بھی سخت تھا، کس قدر خاموشی اختیار کر لی تھی انہوں نے۔ آغا جان دیکھ رہے ہیں آپ ان سب کا رویہ، میرے سامنے یہ صورتحال ہے، پیچھے تو آپ لوگ جینا حرام کر دیتے ہوں گے اس کا، مجھے تو آپ پر حیرت ہو رہی ہے آغا جان، سب کچھ آپ کی نظروں کے سامنے ہو رہا ہے اور آپ خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ دیان نے انہیں بری طرح جھنجھوڑا۔ میں بہت مجبور ہوں بیٹا، وہ صرف اتنا ہی کہہ پائے، سوائے سر جھکانے کو کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ دیان تو گویا ان کی بات سن کر ہی بھڑک اٹھا۔ تو پھر ٹھیک ہے آغا جان، ایک فیصلہ آپ نے میری زندگی کے بارے میں کیا تھا، اب ایک فیصلہ میں کروں گا، اور آپ جانتے میرے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ کہہ دیجیے گا سب سے، یا تو اپنا رویہ ٹھیک کر لیں یا فیصلہ سننے کو تیار ہے۔ ہو سکتا ہے آپ سب کو میرے اس فیصلے سے بہت دکھ پہنچے، لیکن شاید انشال کی بہتری کے لیے یہی مناسب ہے کہ میں جلد از جلد کسی نتیجے پر پہنچ جاؤں۔ مجھے وہ فیصلہ کرنے پر مجبور مت کریں آغا جان جو میں کرنا نہیں چاہتا۔ پورے یقین اعتماد عزم و استقلال سے بھرپور اٹل لہجے میں وہ انہیں وارن کرتا اٹھ کھڑا ہوا اور غصے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے رہ جانے والی دونوں ہستیاں دیان شاہ کے اس فیصلے پر پوری جی جان سے کانپ گئیں۔
شکر ہے شاہ جی آپ آ گئے، میں کافی دیر سے آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ شام 7 بجے کے قریب جیسے لاؤنج میں داخل ہوا، فضل الدین کو انتہائی پریشانی کی حالت میں ٹہلتے دیکھ کر وہ ٹھٹکا۔ کیا بات ہے فضل کاکا، اتنے پریشان کیوں لگ رہے؟ دیان نے اس کے چہرے پر پہلے فکر مندی کے آثار دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شاہ جی انشال بی بی کی طبیعت سخت خراب ہے، اندر بخار میں تپ رہی ہیں، فضل الدین نے بتایا تو تیزی سے ہاتھ میں پکڑا شاہ پر صوفے پر پھینک کر انہیں اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر تیزی سے کمرے کی طرف بھاگا۔ دیان کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر ٹھنڈی پانی کی پٹیاں کرتی رضیہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دیان نے آگے بڑھ کر کمبل ہٹایا، بیڈ پر تقریباً نیم بے ہوشی کی حالت میں کمبل اپنے گرد لپیٹے وہ لیٹی تھی۔ اس کی پیشانی چکی تو یکدم کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹا، پورا جسم بخار کی تپش میں جل رہا تھا۔ فضل کاکا کب سے بخار ہے اسے، اور آپ مجھے فون کر کے بتا نہیں سکتے تھے؟ وہ فضل الدین پر چلایا۔ میں تو کافی دیر سے آپ کا نمبر ملا رہا تھا لیکن مسلسل بند تھا، انہوں نے ڈرتے ڈرتے وضاحت دی، جانتے تھے اپنے شاہ جی کے غصے کو۔ میں اگر بزی تھا تو گھر میں تو موجود تھے نا سارے، آپ انہیں نہیں بتا سکتے تھے؟ انشال کو نیم غنودگی کی حالت میں دیکھ کر پھر سے دھڑا۔ میں گئی تھی جی بتانے، لیکن بڑی بی بی نے ڈانٹ کر واپس بھیج دیا کہ ہمارا انشال بی بی سے کوئی تعلق نہیں۔ پہلے تو انشال بی بی نے خود ہی منع کر دیا میں کسی کو کچھ نہ بتاؤں، لیکن اب تو یہ بخار میں تپ رہی ہیں، میں نے ٹھنڈی پٹیاں بھی رکھی ہیں۔ ماتھے پر، لیکن بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا، اس لیے مجبوراً آپ کو فون کرنا پڑا۔ لیکن اب کے رضیہ تھوڑا ہچکچاتے ہوئے ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو دیان کا جی جا نیچے جا اور پوچھے شاہ ہاؤس کے مکینوں سے اتنے بے حس کب سے ہو گئے؟ وہ لوگ جس کی ذرا سی چوٹ پر جان نکلنے لگتی تھی، آج اسے اتنی تکلیف میں دیکھ کر بھی ان کی جانیں سلامت تھی، جس کی تکلیف سے نکلی ہلکی سی کرا بھی شاہ ہاؤس کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیتی تھی، آج اس کی سسکیاں، اس کے آنسو کراہیں کسی کو بھی پکلا نہیں پائے تھے۔ شاید انہوں نے اپنے دل اس قدر مردہ کر لیے تھے کہ ان پر کسی چیز کا اثر نہیں ہونے والا تھا۔ فضل کاکا ڈرائیور سے کہیں جلدی سے گاڑی نکالو، رضیہ تم ایمان کو اٹھاؤ اور میری گاڑی میں بیٹھو فوراً۔ دونوں کو ہدایت دینے کے بعد وہ جلدی سے انشال پر جھکا، اس کے نیم جان وجود کو بازو میں بھرا اور گاڑی میں ڈال دیا۔ عبدل انشال کو لے کر جلدی ہاسپٹل پہنچو، میں بس 2 منٹ میں آ رہا ہوں۔ شاہ ہاؤس کا پرانا ڈرائیور جو ہر وقت الرٹ رہتا تھا، اس وقت بھی دیان شاہ کی ہدایت پر جلدی سے اس نے گاڑی ریورس کی اور زن سے بگا لے گیا۔ عبدل کے جانے کے بعد وہ ٹائم ضائع کیے بغیر دوبارہ کمرے میں داخل ہوا، چند ضروری سامان بیگ میں ٹھونسا، زپ بند کی اور تیزی سے سیڑھیاں عبور کر کے نیچے آئے۔ ڈرائنگ روم کے بیچوں بیچ کچھ پل رک کر ایک نظر اپنے چاروں جانب دوڑائی۔ ٹھیک ہے شاہ ہاؤس بولو، ایسے تو ایسے ہی صحیح۔ پورچ میں کھڑی سیاہ کرولا میں سامان رکھا، اگلی طرف کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھا اور گاڑی ہسپتال والے راستے پر ڈال دی۔ یار کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اپنے فیملی ڈاکٹر یاور کو ایمرجنسی روم میں باہر آتا دیکھ وہ اس کی جانب لپکا اور تشویش پر انداز میں پوچھا۔ سب ٹھیک ہے، کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں، بخار تو واقعی میں بہت تیز تھا لیکن انجیکشن کے ساتھ ساتھ میں نے ابھی وہ دوا بھی دے دی ہے، اب بہتر ہے پہلے سے۔ اس نے کندھے پر ہاتھ دھرتے ہوئے بہت مطمئن انداز میں سے صورتحال سے آگاہ کیا۔ میں مل لوں جا کے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں دیکھ لو، لیکن ابھی وہ دعاؤں کے زیر اثر ہے، چند گھنٹوں کا اثر رہے گا، ویسے اگر تم چاہو تو گھر لے جا سکتے ہو۔ ڈاکٹر یاور سے ہدایت لیتا وہ روم کی جانب بڑھ گیا۔ ہاسپٹل کے گیٹ کے باہر اس وقت سبھی موجود تھے۔ دیان شاہ نے ڈاکٹر سے مکمل طور پر ہدایت لینے کے بعد انشال کو فرنٹ سیٹ پر بٹھایا، سیٹ بیلٹ باندھی، پھر رضیہ کی گود سے ایمان کو لینے کے بعد فضل الدین کی طرف آیا۔ فضل کاکا سب چیک کر لیا نا؟ کچھ رہ تو نہیں گیا؟ نہیں شاہ جی، وہ سر جھکائے افسردہ لہجے میں بولے۔ یار یہ منہ کیوں لٹکا لیا تم سب نے؟ باری باری سب کے افسردہ پریشان چہروں پر نظر ڈالتے پوچھا۔ آپ کیوں جا رہے ہیں چھوٹے شاہ جی؟ بی بی نے پوچھا تو کیا جواب دیں گے؟ تم لوگوں کو کسی کے سامنے بھی جواب دینے کی ضرورت نہیں، سمجھ آئی؟ سب کچھ میں خود ہی ہینڈل کر لوں گا، بالفرض اگر پوچھ بھی لیا تو کہہ دینا انشال کے ساتھ تو تعلق ختم کر لیا، انہوں نے دیان شاہ کو بھی ہمیشہ کے لیے بھول جائیں۔ شاہ ہاؤس میں اب اسی وقت قدم رکھے گا جب اپنی خود غرضی اور سنگ دلی چھوڑ کر انشال دیان شاہ کے لیے دل میں گنجائش پیدا کر سکیں گے، ورنہ ساری زندگی بھول جائیں کہ کوئی دیان شاہ بھی ان کے شاہ ہاؤس میں بستا تھا۔ فیصلہ تو بہرحال وہ کر چکا تھا، شاہ ہاؤس کے مکینوں کی خود غرضی نے اسے اس قدر سنگ دل کر دیا کہ وہ فیصلہ کرنے کے لمحہ بھی نہ ضائع کیا۔ اگر کر دیتا تو شاید ساری عمر پچھتاتا اور وہ پچھتاووں کو عمر بھر کا روک دے کر سزا کی سولی پر چڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ گھر چھڈ گل کی ہوئی سانوی تو دسو۔ آج کل شاہ ہاؤس میں عجیب طرح کی خاموشی اور سناٹا تھا۔ احسان شاہ اور حسان شاہ حسب معمول آفس میں تھے، رضیہ کچن میں اور فضل الدین لان میں لگے پودوں کی کانٹ چھاڑ میں مصروف۔ باقی ملازمین بھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف روٹین کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ فائقہ یہ دیان نظر نہیں آئی اتنے دنوں سے، انشال کو لے کر ہاسپٹل گیا تھا، 3 دن تو ہو گئے، ابھی تک آیا نہیں، پتہ کرو کیا مسئلہ، کہیں زیادہ طبیعت تو نہیں خراب؟ سامیہ نے فائقہ بیگم کی جانب دیکھتے ہوئے تشویش بھرے انداز میں پوچھا۔ آخر ماں تھی، کب تک اپنے جگر کے ٹکڑے سے کٹ کر رہتی، لاکھ کوشش کے باوجود خود پر ضبط نہ رکھ سکے۔ اتنا تو جانتی تھی کہ طبیعت خرابی کے باعث سے آنے سے ہاسپٹل لے کر گیا تھا، لیکن اس دوران وہ ایک بار بھی گھر نہیں لوٹا، یہی بات انہیں پریشان کرتی۔ واقعی سامنے اب تو مجھے بھی تشویش ہونے لگی ہے، 3 دن میں ایک بار بھی گھر کا چکر نہیں لگایا اس نے۔ انشال کی طبیعت جیسی بھی ہے کم از کم اطلاع تو کر دیں ہمیں، اوپر سے ایمان کو بھی ساتھ لے گیا، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے یہ لڑکا۔ سامنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی صورتحال سے کافی پریشان تھی، اپنے غلط رویے کی وجہ سے دل کے نہا خانے میں خوف الگ کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ فائقہ تم فضل کاکا کو بلوا کر پوچھو، ہو سکتا ہے انہیں کچھ پتا ہو، مجھے لگتا ہے دیان انہیں بھی ساتھ لے کر گیا تھا۔
اگر انہیں پتہ ہوتا تو ضرور بتاتے، پھر بھی میں بلوا کر پوچھتی ہوں فضل کاکا سے۔ فضل کاکا، وہ انہیں آوازیں دینے لگی۔ فضل دین پہلی آواز پہ سب کام چھوڑ کے دوڑے آئے۔ جی بی بی، آپ نے بلایا؟ نہایت مؤدب انداز میں بولے۔ یہ بتائیں فضل کاکا، دیان جب ان شال کو لے کر ہاسپٹل گیا آپ ساتھ تھے نا ان کے؟ فائقہ نے پوچھا تو ان کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا، خوف نے پورے چہرے کا احاطہ کر لیا۔ دونوں نے بیک وقت اس کیفیت کو نوٹ کیا۔ جی بی بی، میں ساتھ تھا، خوف سے کانپتی دھیمی آواز میں بولے تو فائقہ بیگم کا پارا ہائی ہو گیا۔ یہ بات آپ اب بتا رہے ہیں فضل کاکا کہ آپ ساتھ تھے؟ کون سے ہاسپٹل میں بولو؟ انہوں نے انتہائی غصے سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ ہاسپٹل میں نہیں ہے، سر جھکا آہستگی سے انکشاف کیا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا فضل کاکا؟ ہاسپٹل میں نہیں تو کہاں ہے؟ سامع پہلی بار ان سے مخاطب ہوئی، دل خوف سے الگ پھٹا جا رہا تھا۔ جاؤ جا کے خسمان کھاؤ ہن۔ مجھے نہیں پتا بی بی جی، انہوں نے ہمیں ہاسپٹل سے گھر بھیج دیا اور خود ان شال بی بی کو اپنے ساتھ لے گئے۔ خبر تھی یہ بم بلاسٹ ہوا، دونوں کی سماعت پر پھٹی پھٹی آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بغیر بتائے کہاں لے گیا وہ ان شال کو؟ اور آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یہ سب اتنا سب کچھ ہو گیا اور آپ اب بتا رہے ہیں؟ فائقہ بیگم ان پر برس پڑی۔ امید نہیں تھی کہ دیان اتنا بڑا قدم اٹھائے گا۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ انہیں کہاں لے کے گئے، لیکن وہ بہت غصے میں تھے، کہہ رہے تھے کہ کہہ دینا شاہ ہاؤس والوں سے ان شال سے تو تعلق توڑ لیا انہوں نے، اب بیٹے کی شکل کو بھی ترسیں گے ساری عمر۔ فضل دین نے ایک اور دھماکہ کیا تو وہیں سر تھام کر بیٹھ گئی۔ یہ کیا کر دیا تھا انہوں نے؟ اپنے ہاتھوں اپنا آشیانہ ہی جلا ڈالا۔ شعلے اٹھنے سے پہلے سب راکھ ہو گیا۔ سامع تو سنتے بے ہوش ہو گئے۔ ایک بیٹی تو کھو چکی تھی، دوسری اپنے ہاتھوں کھو دی۔ چلو کرو نا مادی سی جتنے پرن دیو ہن، تانوں بھی ٹھنڈ پی جائے گی انہوں نے بھی پی جائے گی۔ ایک طویل سخت کٹھن مرحلہ اور انتہائی اذیت ناک مراحل سے گزر کر وہ سوات کی خوبصورت وادی میں داخل ہوا۔ نہ جانے کون سا وقت تھا، اپنے چاروں طرف پھیلے گھٹا خوب اندھیرے میں وہ اندازہ نہ کر سکا۔ رسٹ واچ پر نظر ڈالی، 9:30 ہو رہے تھے۔ گاڑی کی لائٹیں آن کی، ایک نظر ان شال پر ڈالی جو ابھی تک سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے ہوش و خود سے بیگانہ نیم دراز تھی۔ پھر دوسری نظر سوئی ہوئی ایمان پر ڈالی جو 6 گھنٹے کی طویل مسافت اس کی گود میں طے کر کے آئی تھی۔ ایسے میں دیان شاہ کے لیے ڈرائیونگ کرنا کتنا مشکل تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ کئی بار تو حادثہ ہوتے ہوتے بچا، سنبھل کر چلنا پڑا تھا۔ ایمان کو آہستہ سے سیٹ پر ڈالنے کے بعد وہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر آیا، جیب سے چابی نکالی، گیٹ کا تالا کھول کر گاڑی اندر لے آئے۔ انشال نیچے اترو۔ ایمان کو اٹھایا وہ اس کی طرف آ اور اسے نیچے اترنے کو کہا۔ انشال نے ہلکے سے آنکھیں کھولی، ابھی بھی وہ نیند میں تھی۔ دیان نے سہارے سے اسے نیچے اتارا، کمرے تک لایا۔ بیڈ پر بٹھاتے ہوئے وہ اس کے بالکل پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا، بھوک لگی ہے انشال؟ کچھ لاؤں کھانے کو؟ نہیں جی نہیں چاہ رہا، نیند آ رہی ہے۔ میں نے کہا سے بولی، پتہ نہیں کیسی دوا تھی، اثر ہی نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ اچھا 1 منٹ، سونا نہیں ہے، میں بھی آیا۔ اس کی پھر سے بند ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر وہ تیزی سے کچن کی جانب بھاگا، جلدی سے دودھ گرم کیا اور کمرے میں آ گیا۔ یہ پیو، اس کے بعد بے شک سو جانا۔ دودھ کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، اس طرح سے خالی پیٹ سونا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ خالی گلاس اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے پھر سے لیٹ کی۔ دیان نے کمبل اچھی طرح اس کے گرد ڈالنے کے بعد کچن کی طرف قدم بڑھایا۔ کچھ اپنی پیٹ پوجا بھی تو کرنا تھی، اسے اتنا طویل تھکا دینے والے سفر کے بعد بھوک بری طرح سے چمک رہی تھی، اس لیے فوراً سے پیشتر وہ کچن میں آئے۔ اس سے پہلے کو اپنے کھانے کا کچھ سامان کرتا، ایمان کے رونے نے اسے واپس پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ انشال کی ڈسٹربنس کے خیال سے جلدی سے ایمان کو اٹھا کر کچن میں لے آیا۔ اسے بھی شدید بھوک ستا رہی تھی۔ اب بولو کیا مسئلہ ہے؟ بھوک لگ رہی ہے میرے بچے کو؟ کچن کے شیلف پر بالکل اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے اس کے گال پر بھرپور پیار کرتے ہوئے پوچھا۔ بدلے میں وہ صرف مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، آپ یہاں بیٹھ کے اس کے ساتھ کھیلو۔ پیپسی کا خالی پیک اسے پکڑاتے ہوئے لاڈ سے بولا۔ میں ابھی اپنی بیٹی کے لیے دودھ گرم کرتا ہوں، اس کے بعد اسے فیڈر میں ڈالیں گے، پھر میرا بیٹا اسے پیے گا، ٹھیک؟ خالی پیک ہاتھ میں آتے وہ خوشی سے کھلکھلانے لگی۔ دیان نے ایک مسکراتی نظر اس پر ڈالی، پھر اس کی بھوک کے خیال سے دودھ فریزر سے نکال کر گرم کیا۔ بیگ سے فیڈر نکالا، شکر ہے آتے ہوئے اسے ساتھ ڈالنا نہیں بھولا تھا۔ نیم گرم دودھ اس میں ڈالا اور اسے تھما دیا، جسے پیتے وہ پھر سے سو گئی۔ اٹھا کر اسے بیڈ پر ڈالا، پھر دوبارہ سے اپنے لیے کھانا گرم کرنے لگا۔ کھانے کے فوراً بعد گندے برتن سنک میں رکھے، وضو کیا، نماز پڑھی اور دن بھر کی تھکان اتارنے کو اپنی بیٹی کے ساتھ نرم گرم بستر میں چلا آیا۔ احسان، کچھ پتہ چلا دیان کا؟ آغا جان کے گھر میں قدم رکھتے فائقہ بیگم تیزی سے ان کی جانب بڑھی اور فکر مندی سے پوچھا۔ احسان شاہ کے تھکے ماندہ افسردہ چہرے سے وہ اندازہ لگا چکی تھی، وہ مایوس لوٹ نے پھر بھی اپنی تسلی چاہی۔ فائقہ بیگم، اتنی پریشانی والی کون سی بات ہے؟ وہ کوئی دودھ پیتا بچہ تو نہیں ہے جو آپ بھول جائے؟ 31 سال کا بھرپور مرد ہے، جہاں بھی ہوگا خیریت سے ہوگا، اور ویسے بھی یہ سب آپ کی اپنی کرم نوازیوں کا نتیجہ ہے، یہ سب تو ہونا تھا نا، اب رونا کس بات کا؟ آغا جان نے ان کے رنجیدہ اور دل گرفتہ چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا تو فائقہ بیگم باقاعدہ رونے لگی۔ دیکھ رہی ہو غزل اپنے آغا جی کو، کیسے دل جلانے والی باتیں کر رہے ہیں؟ تسلی نہیں دے سکتے تو کم از کم طنز کرنے سے تو باز رہیں۔ آگے اپنے بچے کی وجہ سے میں بے حد پریشان ہوں۔ مما آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ کے اس طرح رونے سے دیان واپس تو نہیں آ جائے گا نا؟ ویسے بھی آغا جان ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ اپنی مرضی سے انشال کے ساتھ لے کر گیا، جہاں بھی ہوگا خیریت سے ہوگا۔ پھر ویسے بھی ماما انشال کون سا یہاں سکھی تھی، اچھا ہی ہوا جو بھائی ساتھ لے گئے اس کو۔ غزل نے بظاہر نرم سے انداز میں سمجھاتے ہوئے جلدی پر مزید تیل چھڑکا تو بھڑک اٹھی۔ تم دونوں باپ بیٹی ٹھیک ہو، میں ہی غلط ہوں۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی اندر چلے گی۔ فائقہ کے جاتی غزل اور احسان شاہ ایک دوسرے کی طرف جانب دیکھ کر مسکرائے۔ آغا جان، بات ہوئی آپ کی دیان سے؟ غزل ان کے بالکل سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔
ہاں بھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی ہے اس سے۔ وہ تینوں خیریت سے سوات پہنچ گئے۔ احسان شاہ نے مسکراتے ہوئے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے، مطمئن انداز میں بتایا۔ دھیان کی سوات سے آنے کی خبر ان دونوں کے علاوہ کسی کو نہ تھی، اس لیے وہ مطمئن تھے۔ آقا جان، مما اور سامع چاچی بہت پریشان ہیں انشال کے چلے جانے سے۔ اچھا رہنے تو پریشان انہیں، ان کو بھی تو احساس ہونا چاہیے۔ جب یہاں تھی تب قدر نہیں کی اس کی، اب خواہ کا روگ لگا کر بیٹھی ہیں دونوں۔ اور خبردار جو تم نے انہیں کچھ بتایا تو رہنے دو ایسے انہیں، احسان شاہ دو ٹوک انداز میں کہتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے، اور غزل وہیں بیٹھی سوچنے لگی کہ کیا کر رہے ہوں گے وہ تینوں اس وقت۔ وہ اپنی سوچ پر خود ہی مسکرا دی۔ رات یوں ہی نہیں چلی جا رہی تھی، صبح کی تیز سرخی رات کی پھیلی تاریکی پر حاوی ہوئی تو آسمان پر پھیلے ننھے ننھے ٹمٹماتے ستارے ایک ایک کر کے رختے سفر باندھنے لگے۔ صبح صادق اس کی آنکھ کھلی، کمرے میں پھیلی اس مدھم روشنی میں اس نے اپنے چاروں جانب طرف نظر دوڑائی۔ اجنبی چھت، انجان جگہ، اجنبی ماحول۔ یکدم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، بے یقینی سے آنکھیں ملتے ایک بار پھر بغور اپنے چاروں طرف دیکھا۔ چند لمحے تو اسے لگا جیسے وہ کسی گہری نیند میں ڈر کر بیدار ہوئی ہو۔ کچھ پل تو سمجھ نہ آئے کہ وہ کہاں ہے۔ برابر میں سوئی ایمان اور سجدے میں گرے دھیان شاہ کو، جو شاید فجر کی نماز پڑھ رہا تھا، دیکھ کر حواس کچھ بحال ہوئے اور تسلی بھی۔ لیکن اس وقت وہ جس نفاست سے سجے خوبصورت کمرے میں موجود تھی وہ شاہ اس کا ہرگز نہ تھا، اور تو پھر وہ کہاں تھی؟ اسی آتش شدید بخار کی تپش سے جب سارا جسم چل رہا تھا، رضیہ اس کی پٹیاں کرنے میں لگی ہوئی تھی، تب دھیان شاہ کی غصے سے چنگارتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی، جو شاید اس پر چلا رہے تھے۔ اس کے بعد وہ کہاں کیسے پہنچی اسے کچھ یاد نہ تھا۔ دھیان نے شاید ایک آدھ بار اسے کھانے کا بھی پوچھا تھا، لیکن اس وقت بھی نیند اس قدر طاری تھی کہ اس پر کہ دھیان نہ کر پائی کہ وہ کہاں ہے۔ اب جب وہ بھرپور نیند کے بعد بیدار ہوئی تو خود کو انجان جگہ پا کر یکدم کمبل ہٹا کر نیچے اتری۔ دھیان جو نماز سے فارغ ہونے کے بعد جائے نماز طے کرنے میں مصروف تھا، انشال کو اپنی طرف آتا دیکھ کر چونکا، پھر خوش دلی سے مسکرا دیا۔ جی جناب، ہو گئی صبح آپ کی؟ اس کے نفاست سے نقاہت سے ذرا چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے اپنائیت سے پوچھا۔ دھیان، آپ کہاں لے آئے مجھے؟ انشال نے متحوش انداز میں پوچھا۔ اپنے گھر، بہت ہلکے پھلکے انداز میں جواب دیا۔ اپنا گھر؟ وہ حیران ہوئی۔ کل تک تو وہ شاہ ہاؤس ہی اس کا اپنا گھر تھا، اب یہ کس گھر کی بات کر رہا تھا دھیان شاہ؟ ہاں، میرا، تمہارا اور ایمان کا گھر، اس نے تینوں پر زور دیا۔ لیکن دھیان، شاہ ہاؤس بھول جو شاہ ہاؤس کو، اب یہی تمہارا گھر ہے۔ کھڑکی کے پردے پیچھے ہٹاتے متانت سے بولا۔ صبح کو اجالا پڑ رہا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی تازہ ہوا تازگی کا احساس دلا رہی تھی۔ کھڑکی سے نظر آتے دور تک پھیلے سرسبز وسیع و عریض کھیت تازگی میں اضافہ کر رہے تھے، لیکن انشال کے اندر کی گھٹن کم نہ کر سکے۔ دھیان، مجھے نہیں رہنا یہاں، مجھے واپس جانا ہے شاہ ہاؤس۔ انشال اسے دلکش نظارے میں محو دیکھ کر بولی تو وہ غصے سے اس کی طرف پلٹا۔ کیوں نہیں رہنا یہاں؟ کیا مسئلہ تمہارے ساتھ؟ اور تم اس شاہ ہاؤس واپس آنا چاہتے ہو جہاں تمہاری اتنی بھی وقت نہیں، وہاں جاؤ گی واپس؟ وہ دانت پیستے بولا، نہ جانے کے یکدم اسے اتنا غصہ آ گیا تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے، مجھے یہاں لانے سے اہمیت بڑھ جائے گی میری ساری غلطیاں کوتاہیاں معاف کر دیں گے وہ لوگ؟ وہ بالکل رو دینے کو تھی۔ تم سے کوئی غلطی کوئی گناہ نہیں ہوا انشال، مت الزام دو خود کو۔ اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھے پر دھرتے ہوئے اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا تو انشال نے ہاتھ جھٹک دیے۔ میں ذمہ دار ہوں دھیان، ہوں ذمہ دار آپ کی، ایمان کی اور شاہ ہاؤس کی بربادی کی۔ میری وجہ سے منال آپی آپ سے چھن گئی، ایمان ماں کی ممتا سے محروم ہوگی، مما پاپا کو ان کی قیمتی متاع حیات سے دور کر دیا، شاہ ہاؤس سے ایک پیاری ہستی کو دور کر دیا۔ آپ کہتے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں تو گناہوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی، میری سزا شاید کبھی ختم نہ ہو۔ مجھے وہیں رہنے دے دھیان، اپنے کیے کی سزا کاٹنے دے، شاید اس طرح میرے گناہوں کا بوجھ کم ہو جائے۔ ضبط کے سارے بندھن توڑے وہ اس کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ دھیان کی یہاں اس طرح سے چلے آنے پر کس پوری طرح سے ہرٹ ہوئی تھی، اس کا اندازہ شاید کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس طرح تو شاہ ہاؤس والوں کی نظروں میں وہ اور گناہ گار ٹھہرائی جاتی۔ منال کی موت کی ذمہ دار تو وہ اسے ٹھہرا ہی چکے تھے۔ دھیان شاہ کو شاہ ہاؤس سے ہمیشہ کے لیے چھیننے کا الزام اپنے سر نہیں لینا چاہتی تھی۔ دھیان شاہ کے اسے یہاں لانے کا مقصد ہمیشہ کے لیے شاہ ہاؤس سے لا تعلقی تھا۔ بہت سے درد جو اس کے اپنوں نے دیے سہ چکی تھی، اب مزید کوئی اور درد سہنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس کے آگے ہاتھ جوڑتی۔ ایک بات تم میری غور سے سن لو انشال، منال کی موت کی نہ تم ذمہ دار ہو اور نہ ہی شاہ ہاؤس کی بربادی کی۔ وہ صرف ایک حادثہ تھا۔ شاہ ہاؤس اگر تمہیں اس حادثے کا قصوروار ٹھہرا رہا ہے تو ٹھہراتا رہے، مجھے پرواہ نہیں۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ جو کچھ ہوا اس میں تمہارا کہیں سے بھی کوئی قصور نہیں بنتا۔ میں تمہیں یہاں اس لیے لاؤں انشال کہ مجھے اور ایمان دونوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ تمہیں میں صرف خوش دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے اپنے ذہن سے ساری غلط باتیں اور خیالات نکال دو اور جلدی سے اچھے بچوں کی طرح منہ ہاتھ دھو، میں اتنی دیر میں ناشتے کے لیے کچھ کرتا ہوں۔ اسے کندھوں سے تھام کر بیڈ پہ بٹھاتے ہوئے خود وہ اس کے قدموں میں بیٹھا بہت ٹھہرے دھیمے لہجے میں اسے سمجھا رہا تھا۔ انشال نے حیرت سے اس شخص کو دیکھا جس کی ساری دنیا فقط اس کی وجہ سے اندھیر ہو گئی تھی۔ وہ کتنی آسانی سے ہر الزام سے بری و ذمہ کر کے مان بخش رہا تھا۔ اس کی باتوں نے دل کا بوجھ تو ہلکا کر دیا، لیکن آنکھیں اس عظیم انسان کی عظمت دیکھ کر بے اختیار چھلک پڑی۔ اف میرے خدا، اب کس بات پر رونا آ رہا ہے؟ وہ وہیں سر تھام کر بولا۔
آپ بہت اچھے ہیں دیان، نم آنکھوں کے ساتھ وہ بولی تو دیان نے حیرت سے دیکھا۔ یعنی میں اچھا ہوں اس لیے رونا آ رہا ہے؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولا تو انشال بے اختیار مسکرا دی۔ اس مسکراہٹ کو ہمیشہ اسی طرح سے چہرے پر سجائے رکھنا انشال، اسے میری آرزو سمجھ لو، خواہش، لیکن یہی سچ ہے، میرے اور ایمان کے جینے کا اب تم ہی بہت سہارا ہو۔ یہ گھر شاہ جتنا بڑا تو نہیں، لیکن تمہاری ہنسی اور کہہ کے میرے اس چھوٹے سے آنگن کو بھی خوشیوں بھری جنت بنا دیں گے۔ دیان اس کے گالوں پر بہتے آنسو صاف کرتے بولا تو اسے لگا جیسے اس پل دیان شاہ نے اس کے سارے دکھوں کا مداوع کر دیا۔ کتنا ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی وہ خود کو۔ او آئی ایم سوری، وہ کچھ یاد آتے پھر سے گویا وہ باتوں بات میں بھول گیا، تمہیں تو بخار تھا، اب کیسی طبیعت ہے؟ میرے خیال سے بخار تو اتر گیا، تھوڑی سی کمزوری ہے۔ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تو انشاء اللہ نفی میں سر لیا، میں ٹھیک ہوں اب۔ اچھا ٹھیک ہے، اٹھو جلدی سے فریش ہو جاؤ، میں ناشتے کا انتظام کرتا ہوں۔ ہاں گرم پانی موجود ہے، ٹھنڈے سے شاور مت لینا۔ اسے ہدایت دے کر وہ کچن میں آ گیا، جبکہ انشال وہیں بیٹھے سوچنے لگی۔ اس کی ساری تھکن تو دیان شاہ نے پل بھر میں اتار دی تھی، اب مزید وہ کیا اتارتی۔ اگلی صبح ناشتے سے فارغ ہو کر دیان ڈیوٹی پر چلا گیا۔ وہ گھر پہ اکیلی تھی، ایمان ابھی تک سو رہی تھی، اس لیے وہ تسلی سے پورے گھر کا جائزہ لینے لگی۔ وہ بڑے کشادہ کمرے، ڈرائنگ روم، کمرے کے سامنے بنا ٹی وی، لاؤنج، سائڈ پر کچن اور باتھ روم، باہر قدم رکھا تو لگا جیسے کسی خوبصورت سی جنت میں قدم رکھ لیا ہو۔ وسیع اور سرسبز لہلہاتے کھیتوں کے درمیان سے ایک خوبصورت ندی بہے چلی جا رہی تھی۔ چھوٹے بڑے پتھروں کے بیچ سے نکلتی ندی کا صاف شفاف پانی اور ارد گرد خوبصورت سرسبز و شاداب کھیت کس قدر اوپرور اور فرحت بخش تھا۔ وہ تو کھوسی کی قدرت کے ان حسین نظاروں میں تازگی کا ایک فرحت بخش احساس روح میں سرایت کرتا چلا گیا۔ چھوٹے سے اس گاؤں میں کتنی کے چند گھر موجود تھے، وہ بھی کافی فاصلے پر۔ ابھی وہ مزید ان سکون بخش مناظر کو روح میں اتارنا چاہتی تھی جب ایمان کی آواز نے اسے واپس پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ واپس آ کر اسے نہلا کر بیڈ پر بٹھایا اور فیڈر میں اس کے لیے دودھ گرم کر کے لائی۔ پھر کچن میں رکھے گندے برتن دھو کر سٹینڈ میں رکھے، کمرہ اچھی طرح سے صاف کرنے کے بعد وہیں بیڈ پر ایمان کے ساتھ ٹی وی کھول کر بیٹھ گئی۔ ابھی 5 منٹ نہ گزرے تھے جب فون کی گھنٹی بجی۔ ٹی وی کا والیوم آہستہ کر کے فون سٹینڈ کی جانب بڑھی اور ریسیور کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف دیان تھا۔ ہیلو انشال، دیان بات کر رہا ہوں، اس کی گمبھیر آواز ابھری۔ جی کیا کر رہی تھی؟ دیان نے پوچھا۔ کچھ نہیں، ایمان کے ساتھ تھی، اس نے مختصراً بتایا۔ اٹھ گئی ایمان؟ جی۔ اچھا یہ بتاؤ کھانے کا کچھ کیا؟ میں دوپہر کا کھانا گھر پر ہی کھاؤں گا، اس نے پوچھتے پوچھتے ساتھ ہی اپنے آنے کا بتایا تو اس کی جان سے جان پر بن گئی۔ شاہ اس میں کبھی ہلکا بھی پانی نہیں پیا تھا، کھانا بنانا کیا خاک جانتے؟ دیان مجھے تو کچھ بنانا ہی نہیں آتا، وہ بے چارگی سے بولی۔ شاباش، ایک گہرا سانس خارج کرتے بولا تو انشال کو اس کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ ہاں صحیح ہے، اچھا ٹھیک ہے میں آتا ہوں تھوڑی دیر تک۔ چلو باہر دا بھی کرو دیان صاحب، تے گھر آ کے روٹیاں بھی پکاؤ۔ کہتے ہی فون رکھ دیا۔ آدھے گھنٹے تک واپس آیا تو اکیلا نہیں تھا، دونوں ہاتھوں میں شاپرز اٹھائے جن میں شاید کھانا تھا، ساتھ 25-26 سال کی ایک سرخ و سفید عورت بھی حلیے سے جو کسی گاؤں کی لگی تھی۔ شاید اسی گاؤں کی ہو، انشال نے سوچا۔ رابعہ ایسا کرو کھانا لے جاؤ اور گرم کر کے ٹیبل پر لگا دو۔ دیان نے ہاتھ میں پکڑ شاپر جسے تھماتے ہوئے ہدایت دی تو وہ اچھا کہہ کے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ یہ کون ہے دیان؟ اس نے جاتے انشال سے پوچھا۔ دیان تیجا بیاہ کر لیا مل لگ رہا۔ آرام سے کھانا کھا لو پھر بتاتا ہوں، ایمان کی گود میں اٹھائے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا تو وہ وہیں اس کے پاس ہی بیڈ پر چلی گئی اور ایمان کو اس کی گود سے لیتے ہوئے بولی، آپ چھوڑیں اسے اور بتائیں مجھے کون ہے یہ؟ دیان نے پہلے تو اسے حیرت سے دیکھا پھر سنجیدگی سے بولا، رابعہ نام ہے اس کا، ساتھ والے گاؤں میں رہتی ہے، یہاں میں اسے صرف تمہارے لیے لایا ہوں، بہت اچھا کھانا بناتی ہے، یہ بہت لذت ہے اس کے ہاتھ میں اور میں چاہتا ہوں ایسی لذت تمہارے ہاتھ میں بھی ہو۔ دیان نے اسے مختصر رابعہ کے بارے میں بتایا لیکن وہ سن کر پریشان ہوگی۔ دیان کیسے ہوگا سب؟ مجھے تو کچھ بھی کرنا نہیں آتا۔ اتنا مشکل نہیں ہے، سب سیکھ جاؤ گی آہستہ آہستہ، سیکھنا چاہو تو۔ دوسری صورت میں یا تو فاقہ کرنا پڑے گا یا مجھے جاب چھوڑنا پڑے گی، کیونکہ 1 سال سے پہلے میری کہیں اور پوسٹنگ ہونے والی نہیں، اور نہ ہی اس گاؤں میں دور دور تک کوئی ہوٹل ہے، نہ ہی ریسٹورنٹ، اور نان بھائی کی دکان، اس لیے جو کچھ کرنا تمہیں کو کرنا، اور وہ بھی صرف 1 ہفتے میں۔ دیان نے بتایا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی، تو کھانا پکانا ہی سیکھنے سے مشکل مرحلہ لگ رہا تھا۔ 1 ہفتے کا سن کر تو چہرے سے ہوائیاں اڑنے لگی۔ دیان اس کو زیادہ دن کے لیے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے؟ تب تک میں بھی سیکھ لوں گی سب، پھر بے شک یہ چلی جائے، انشاءاللہ التجائی انداز میں کہا تو دیان کو ہنسی آ گئی۔ میری پاگل مسز، میں جو 1 ہفتے کے لیے اسے پکڑ کر لایا ہوں اسے غنیمت جانو، اس کا شوہر شہر میں نوکری کرتا ہے، اس لیے 1 ہفتے بعد یہ اس کے پاس واپس ہمیشہ کے لیے شہر جا رہی ہے، اس لیے صرف 1 ہفتہ۔ چلو تینوں تھے وہ پتر، 1 ہفتے بعد ایسے کھان پینوں ملے گا کہ تو یاد رکھیں گا۔ دیان اسے بتاتے ساتھ ہی ہلکے سے اس کے سر پر چپت لگاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور بے طرح پریشان ہو گئی۔ کیسے کرے گی وہ سب؟ شاہ اس نے کبھی پانی نہیں پیا تھا، اب اتنی جلدی یہ سب کرنا پڑے گا، یہ تو سوچا ہی نہیں تھا۔ بہرحال کوشش تو کرنا تھی اسے، اور پھر رابعہ اتنی اچھی ملنسار اور ہنس مکھ تھی لگی سے کہ وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلا، اور چند دنوں میں سب سیکھ گئی۔ شروع میں آٹا گوندنے روٹی ڈالنے میں کافی دشواری ہوئی، اس چکر میں کئی بار تو ہاتھ بھی جلا بیٹھی اپنے، اور روٹی کا جو آسٹریلیا کا نقشہ بناتی تو دیان شاہ کے لیے ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہوتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے ہر معاملے میں اس کی ہمت بندھائی۔ پھر آپ کی بھرپور محنت اور کچھ اپنی تھوڑی بہت کوشش سے وہ سیکھنے کے مرحلے سے بآسانی گزرتی چلے گی۔ کتنا پریشان تھی، کتنی جلدی کیسے ہوگا سب، اب سب ہو جانے کے بعد وہ یکدم سے مطمئن و پرسکون ہو گئی۔
جو سیرتے پہنتی ہو تو ہر کوئی سیکھ لینا کر لینا۔ موسم صبح سے ابر آلود تھا، آسمان پہ چھائے کالے سے آپ بادل کسی بھی وقت گرج پر چمک کے ساتھ برسنے کو تیار بیٹھے تھے، اور پھر شام میں ایک دم ہی آندھی طوفان کے ساتھ بارش کا سلسلہ شروع ہوا تو رات کے جاری رہا، جس کے دور دور تک تھمنے کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اس کی تو ویسے اس طرح کے موسم سے جان جاتی تھی، اب بھی وہ ڈر کے اکیلے میں کمبل کے بیچ سبکی بیٹھی تھی۔ دھیان ابھی تک واپس نہیں آتا، نہ جانے آج کیوں دیر کر دی تھی۔ تو کڑی کتھے آ اور ایمان نو بھی دیکھ لا۔ شام بارش باہر بڑے زوروں پر تھی، کبھی کبھار جب تیز آندھی طوفان کے ساتھ بادل گرجتے، ساتھ ہی زوردار بجلی کڑکتی تو ڈر کے مارے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر منہ کمبل میں کر لیتی۔ پتہ نہیں کیوں بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے دل میں بارش رکنے کی دعا مانگنے لگی۔ اسے یاد تھا شاہ ہاؤس میں جب کبھی اس طرح کا موسم ہوتا وہ سارا دن اور ساری رات ماں کے ساتھ ڈر کے مارے چپکی رہتی، اور تب تک کمرے سے نکلتی جب تک بارش کا زور نہ ٹوٹتا۔ ماما کا خیال آتے پرانے زخم پھر سے ادھرنے لگے، گزرے پل کی تکلیف دہ اور اذیت ناک واقعات آنکھوں کے گوشے بھگونے لگے۔ ماما میں نے یہ سب کچھ نہیں چاہا تھا، پھر آپ نے کیوں اعتبار نہیں کیا اپنی بیٹی کا؟ میں تو بیٹی تھی آپ کی، کم از کم آپ تو مان رکھتی میرا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ماما، پلیز مجھے اپنے پاس چھپا لے۔ میں آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گی، صرف ایک بار ماما مجھے اپنے پاس بلا لے، صرف ایک بار پلیز ماما پلیز۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بالکل بچوں کی طرح روئی چلی جا رہی تھی۔ مسلسل برستی بارش اور آندھی طوفان کے خوف نے شاہ اس کی یاد پھر سے تازہ کر دی، سارے تکلیف دہ زخم ہرے ہو گئے تھے۔ دھیان کچھ پل وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر پہلے وہ گھر لوٹا تھا، کمرے میں قدم رکھتے ہی انشال کی سسکیوں کے درمیان ادا ہونے والے الفاظ نے قدم وہیں جکڑ لیا۔ کتنا خوش فہم تھا اور کس قدر بھرپور یقین بھی تھا کہ اپنی محبت و چاہت سے اس کی ساری وحشتیں، یادیں اور تنہائیاں بانٹ لے گا، سب دکھوں کے سلسلوں کو، تازہ زخموں کو اپنی بے پناہ محبت، توجہ اور پرخلوص چاہت سے خوشیوں سے دل کا آنگن بھر دے گا، بھولی بسری یادوں کو کبھی پاس بھی بھٹکنے نہیں دے گا، سارے دکھ سارے درد بانٹ لے گا اس کے۔ لیکن شاید یہ اس کی خام خیالی تھی، وہ تو اب بھی اس دکھ کو اندر پالے بیٹھی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر کمبل پرے ہٹایا اور بری طرح سے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ میں نے تم سے کہا تھا انشال، تم شاہ ہاؤس کے کسی بھی فرد کو یاد کر کے نہیں روگی۔ دھیان غصے سے چنگاڑا۔ دھیان وہ بارش لگاتار سستی ہوئی، درمیان وہ بولی۔ دھیان نے بغور اس کا چہرہ دیکھا، پورا چہرہ آنسوں سے تر، خوف سے بھرا ہوا، ڈر سے بھرپور تھا۔ پریشانی پتہ حواسی سراسیم کی چہرے پر سوا تھی، اذیت میں ڈوبی کربناک آنکھیں اندرونی اضطراب بڑھا رہی تھی۔ ایک جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا بارش سے، تو وہ شروع سے ڈرتی تھی، اب بھی اس کی غیر موجودگی میں یہ ہونا فطری تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر بہت نرمی سے اسے ساتھ لگایا تو بے آواز رو دی۔ دھیان نے اس کے آنسو صاف کیے اور خود سے الگ کرتے ہوئے بولا، میں تو تمہیں سرپرائز دینے والا تھا، لیکن تم نے تو میری جان ہی نکال کے رکھ دی، اب اسی چکر میں سرپرائز ہی بھول گیا۔ سرپرائز؟ کیسا سرپرائز؟ انشال کے آنسو پہنچتے بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دھیان کے آتے تمام ڈر، سارا خوف یکدم سے معدوم ہو گیا، تحفظ کا بھرپور احساس چاروں جانب سرایت کرتا چلا گیا۔ اس نے خود کلامی کی۔ ایک منٹ ٹھہرو۔ کچھ سوچتے ہوئے سائڈ پاکٹ سے موبائل نکالا، نمبر پریس کیا اور کان سے لگایا۔ السلام علیکم آغا جان۔ دھیان کی آواز کمرے میں گونجی تو وہ سکتے میں آ گئی۔ آغا جان! اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، بے یقینی کے گہرے سمندر میں گھری وہ حیرت سے یکٹک اسے دیکھے گی۔ بس آغا جان، خود ہی بات کر لیں اس سے۔ دھیان نے بات کرتے کرتے موبائل اس کی جانب بڑھایا تو پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ اسے دیکھنے لگی۔ انشال کے پریشان حال صورت اور حیرت زدہ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، دھڑکتے دل اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ موبائل پکڑا اور کان سے لگایا۔ السلام علیکم آغا جان۔ اس کے لب کپ کپائے۔ وعلیکم السلام، کیسا میرا بیٹا؟ آغا جان نے اپنے پرانے مخصوص انداز میں پوچھا تو بے اختیار رو دی۔ کہاں بھولی تھی ان سب کی محبتوں کو؟ ارے یہ کیا، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ وہ اس کے رونے سے بری طرح پریشان ہوئے۔ آئی ایم سوری آغا جان۔ اس نے روتے ہوئے معافی مانگی۔ اتنے عرصے بعد ان کی آواز سن کے خود پر سے اختیار کھو بیٹھی۔ کس بات کی معافی انشال؟ اپنے آغا جان کے لیے تم اب بھی ویسی ہو جیسی پہلے تھی۔ میری طرف سے تم کسی قسم کی کوئی بدگمانی، کوئی غلط بات ذہن میں مت لانا، میں جانتا ہوں تم بالکل بے قصور ہو، تم سے کوئی غلطی، کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا۔ آغا جان متانت سے ٹھہرے ہوئے انداز میں بولے تو اسے لگا جیسے اس کی زخمی روح پر کسی نے مرہم رکھ دیا۔ اب تک تو یہی سمجھتی رہی تھی کہ باقی سب کی طرح آغا جان بھی اسے منال آپی کی موت کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، حالانکہ انہوں نے اپنے کسی بھی عمل سے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا، لیکن ان کی طویل خاموشی انشال دھیان شاہ کو اندر ہی اندر مارے جا رہی تھی، اس کی زخمی روح کو مزید زخم کر رہی تھی، اور اب آغا جان کی آواز سے اسے اندھیر نگری میں سائبان لگی۔ لیکن آغا جان، مما پاپا، تائی جان، وہ تو مجھے قصوروار سمجھتے ہیں نا۔ دیکھ انشال، جب آپ کو گہرائی سے اس بات کا یقین ہو کہ آپ غلط نہیں ہو تو پھر انتظار کرو اس وقت تک جب تک آپ کی صداقت کو اتنی گہرائی سے تسلیم نہ کر لیا جائے جتنا گہرائی سے یقین آپ کو اپنی سچائی پر ہے۔ خوشیاں ہمیشہ وہی ساتھ دیتی ہیں جہاں آپ کو اس کے ہونے کا یقین ہو، اس لیے ذہن پر زیادہ زور مت ڈالو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب جانتی ہو کہ قصوروار تم نہیں تو پھر کس بات کی پریشانی؟ باقی سب کی فکر مت کرو، ایک نہ ایک دن انہیں احساس ہو ہی جائے گا۔ بلکہ ایک راز کی بات بتاؤں، تمہارے جانے کے بعد انہیں احساس ہونے لگا کہ ان کا رویہ تمہارے ساتھ غلط تھا، اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد ایک بار پھر تم ہم سب کے بیچ ہوگی۔ اب جلدی سے ہنسو، میں بہت پریشان ہو رہا ہوں تمہارے آنسوؤں سے۔ کس قدر چاہت، شفقت و محبت سے بھرپور انداز سے تسلی کا، یکدم سے سارے دکھ بھول کر وہ کھل کر مسکرا دی۔
ध्यान ने हैरत से रोते हुए मुस्कुराते देखा। थैंक यू सो मच आगा जान, तशक्कर हमें इस लहजे में बोली। क्यों शर्मिंदा करी अपने आगा जान को, और देखो अपनी बातों में तुम्हें मुबारकबाद देना ही भूल गया। किस बात की मुबारकबाद आगा जान? आज तो वो बात बात पर हैरान थी। ध्यान ने तुम्हें नहीं बताया बीएससी का रिजल्ट आ गया तुम्हारा, ए ग्रेड लिया तुमने। इन्होंने बताया तो वो खुशी से चीखी, मेरा रिजल्ट आ गया? उफ मेरे खुदा। फिर पास बैठे ध्यान को घूरते हुए बुरी तरह से मुक्का चढ़ा तो इसका बेस साख्ता कहकर गूंजा। आगा जान देख रहे हैं इन्हें, इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे। कान खींचे जरा अपने बेटे के। इतने बड़े सरप्राइज़ के बाद वो फिर से अपनी पुरानी जून में आ गई। एकदम मिलने वाली दोरी खुशी पर फूले नहीं समा रही थी। बात कराओ ज़रा मेरी। आगा जान हंसे। क्यों ध्यान, क्यों तंग किया मेरी बेटी को? इन्होंने लताड़ा। यही बात अपनी लाडली से पूछे जो सारा दिन मुझे तंग करती रहती है। ध्यान इसका हाथ मजबूती से थामते हुए दोबारा से बेड पर अपने साथ बिठाते हुए बोला, जिसकी बात पर नाराज़ होकर बेड से उतरने लगी थी। ध्यान इसका बहुत ख्याल रखना, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसे किसी किस्म की तकलीफ ना हो। आगे वो दुखों के बोझ में तले दबी है। मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है आगा जान, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। इसे दुख देकर मैं खुद को तोड़ना नहीं चाहता। आप बस अपना ख्याल रखिए और हमारे लिए दुआ किया करें। हमें सिर्फ आपकी दुआओं की ज़रूरत है। जीते रहो ध्यान, तुमने हमेशा मेरा मान रखा, खुदा तुम्हें खुश रखे। आगा जान ने नम आंखों के साथ ढेरों दुआएं दे डाली। अस्सलाम वालेकुम आंटी। सामिया और फ़ाइका बेगम दोनों ने सर उठाकर ऊपर देखा। आसमानी कलर के जॉर्जेट के सूट में 19-20 साल की एक लड़की चेहरे पर भरपूर एतमाद लिए ड्राइंग रूम के बीचों बीच खड़ी थी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैंने पहचाना नहीं आप? सामिया ने जानना चाहा। वो लड़की बिल्कुल अनजान थी इनके लिए। मैं इंशाल की क्लास फेल हूँ आंटी। इंशाल काफ़ी दिनों से कॉलेज नहीं आ रही, इसलिए मिस सादिया ने मुझे भेजा कि पता करूँ क्या बात है, फिर दिन भी तो थोड़े रह गए। वो बोली तो दोनों बेहतरा परेशान हुई, लेकिन फिर फ़ाइका बेगम संभली। बेटा इंशाल तो नहीं है, अपनी पुप्पो के घर गई है वहीं, बस थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब हो गई इसलिए कॉलेज नहीं आ रही। और ये कौन से थोड़े दिन रह गए? इन्होंने दानिस्ता झूठ बोला। हैरान तो इसकी बात पर हुई थी, ये कौन से दिनों की बात करी थी? इंशाल ने बताया नहीं आंटी, अगले हफ्ते से कॉलेज में ड्रामा फेस्टिवल का आगाज़ हो रहा है। तमाम कॉलेजेस के दरमियान कंपटीशन है, बेहतरीन ड्रामे पर बहुत बड़ा सरप्राइज़ रखा गया। इंशाल ने भी पार्टिसिपेट किया आंटी। पता नहीं आपको क्यों नहीं बताया? फिर वो तो बहुत रिहर्सल कर रही थी इसकी। इसने खुद बताया था कि इसके कोई ध्यान भाई हैं, इसके सामने वो अपना सारा दिन अपने किरदार का हिस्सा बनी रहती है। आर्ट की टीचर मिस सादी तो बहुत परेशान है इसकी वजह से, इसलिए आज मुझे भेजा था कि पता करूँ। वो आए तो प्लीज़ इसे बता दीजिएगा। वो अपने आने का मकसद बताकर चलती बनी, जबकि सामिया और फ़ाइका बेगम इसके इंकशाफ पर सकते में आ गई। लगा जैसे कोई सीसा पिघला कर इनके कान में अंडेल दिया गया हो। खूबते समात मंचबंद होकर रह गई। कैसा इंकशाफ था ये, जिसने गमों के समंदर में खुशियों के कंकर फेंके हुए। लेकिन फिर से दुखों के दलदल में धकेलने को गलतफहमी दूर हुई भी तो इस वक्त, जब वक्त इनके हाथ से निकल चुका था। केड़ी गलतफहमी हुनसान भी, कोई कुछ दसेगा? हसान, इतनी बड़ी भूल होगी हमसे, अनजाने में बहुत बड़ी गलती सरजद होगी। अपनी बेटी को दुखों के समंदर में धकेल दिया कर क्या हासिल हुआ? मैं मुझे देखो कैसी माँ हूँ मैं, जिसने माँ होकर बेटी का एतबार नहीं किया। मेरे जैसी माँ होगी कोई जो अपनी औलाद को बेसकून करके खुद सुकून की नींद सोती रही, एक बेटी के गम का मदावा करने को दूसरी को वसीयत देती रही। मैं क्या करती हसान? मनाल की सिसकियाँ आहें, दर्द में डूबे अल्फाज जब भी मेरे कानों में गूंजते हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है मेरा दिल दर्द से फट जाएगा। मुझे इसके आंसू किसी पल चैन नहीं लेने देते थे। मैं कैसे मनाल का दुख भूल जाती कि किस तरह इन शाल को गले से सीने से लगा रही थी। इतनी हिम्मत कहाँ से लाती हसान? कहाँ से इकट्ठा करती इतना हौसला? मैंने अपनी दोनों बेटियाँ खो दी, अपने जिगर के टुकड़े खो दी। कैसी बदनसीब माँ हूँ मैं, मेरी जैसी माँ होगी कहीं? डूब के मर जा फिर, लेकिन होया कि सनह ते दस जा, उस तो बाद मरन चली जा। आज उठ के और दर्द से टूटे अल्फाज थे, बस वजूद था जो बज़ाहिर सलामत मगर अंदर से गुमशुदा। बेटी की जुदाई का दुख भूल नहीं पा रहा था। एक आग थी जो अंदर एहसास जुर्म को प्रमाण चढ़ाए बैठी थी। कैसी आजमाइश आन पड़ी थी, बस दिन थे जो अजियत में कट रहे थे। यार कितनी देर है, और जल्दी करो, मुझे नमाज भी पढ़नी है अभी। लाउंज में रखे सोफे पर बैठे ध्यान शाह ने टीवी का वॉल्यूम कम करते हुए बुलंद आवाज़ में किचन में काम करती इंशाल से पूछा। 3 घंटे से ऊपर हो गए थे इसे किचन में, कि राबिया के बाद आज पहली बार वो अकेले में सब खाना बना रही थी। इसकी मौजूदगी में कभी कुछ भी गलत होने का एहसास न हो, मगर आज घबराहट के साथ साथ कुछ गलत होने का खौफ पूरी तरह ज़हन पर तारी था। ध्यान काफ़ी देर से इसकी बुखलाई सूरत को दिलचस्पी से नोट कर रहा था। तजस्सुस अलग था, क्योंकि इंशाल ने इसे रात का मेन्यू बताने से इनकार के साथ साथ इसे किचन में दाखिले से भी रोक रखा था। हालांकि बिरयानी की भीनी भीनी खुशबू भूख चमकाने के साथ साथ अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिला रही थी। बस 10 मिनट और, वो चावलों को दम देते बोली तो ध्यान रिमोट वहीं फेंक कर किचन में चला है। इन शाल पर नजर पड़ते खुद ब खुद दरवाजे पर रुक गया कदम। ब्लैक चादर से गर्म सूट पर ग्रे स्वेटर के साथ दुपट्टे से बेनियाज आस्तीने कोहनियों तक चढ़ाए पूरी तरह काम में मगन थी। ध्यान की मौजूदगी से बिल्कुल बेखबर कुछ पल वहीं खड़ा इसे देखता रहा, फिर कुछ सोचते हुए दब्बे कदमों आके पड़ा, फिर मुस्कुराते हुए डाइनिंग टेबल पर पड़ा ब्लैक दुपट्टा आहिस्ती से उठाकर गले में डाला और चलता हुआ बिल्कुल इसके सर पर पहुँच गया। चावलों को दम देने के बाद जैसे पलटी पूरी तरह ध्यान शाह से टकरा गई। इसे अपने इतने करीब देखकर दिल बारगी में धड़का। खुद को गिरने से बचाने को इसकी ब्लैक शर्ट थामना चाहिए तो दुपट्टा हाथ लग गया। एकदम करंट खाकर पीछे हटी। अपनी सहूलत को कुछ वक्त पहले जो उसे उतार कर साइड पर रखा था, वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर ध्यान की कस्टडी में था। इसे इस वक्त ध्यान से ढेरों शर्म महसूस हुई, इसलिए फ़ौरन दूर हटकर दीवार से लगी
اور دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے نظر جھکا لی۔ وہ جو اس کی پل پل بدلتی کیفیت محسوس کر رہا تھا، اس کے انداز پر بھرپور کہکا لگا بیٹھا، پھر دھیرے دھیرے چلتا اس کے قریب آیا، اپنا ایک ہاتھ دیوار دوسرا کمر پر ٹکائے اس پر جھکا۔ تمہیں کیا ہوا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو بالکل ٹھیک تھی۔ اسے بھرپور نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے انجان نے کی زبردست ایکٹنگ کی اور پرشوق لہجے میں پوچھا، انشال پہلے تو اس پوری طرح سٹ پٹائی، پھر اسے غصے سے کھورتی آگے بڑھنے لگی، لیکن اس سے پہلے دیان نے ہاتھ بڑھا کر راستہ روک دیا۔ دیان پلیز جانے دے مجھے، اس کی پرشوق نگاہوں سے کنفیوز ہو کر بولی۔ اگر نہ جانے دیا تو؟ اس نے دوسرا ہاتھ بھی دیوار پر رکھا اور باہر نکلنے کے سارے راستے مسدود کرتے ہوئے گھمبیر لہجے میں بولا۔ انشال نے ایک پر نظر اٹھا کر اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھا، کیا نہ تھا ان آنکھوں میں، محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر، ایک پیار بھرا مان، پیار کی روشن قندیلیں آنکھوں میں لو دے دے خواہشوں کے جگنوں۔ اس نے گھبرا کر نگاہیں جھکا لی۔ دوپٹہ واپس کرے میرا۔ کب سے وہ اس کے سامنے ایسے ہی دوپٹے سے بے نیاز کھڑی تھی، کچھ اور نہ سوچا تو اس کی خود پر جمی نگاہوں سے کنفیوز ہو کر اور اس کا دھیان بٹانے کو دوپٹے کا تقاضا کر ڈالا۔ لے لو، میں نے انکار کیا دینے سے؟ وہ مزید اس پر جھکتے ہوئے بولا تو انشال نے جلدی سے اس کے گلے سے جھولتے اپنے دوپٹے پہ گرفت مضبوط کی، لیکن اگلے پل بری طرح سٹ پٹاتے ہوئے ہاتھ نیچے کر لیے، دھیانی نہ کر پائے اور دھیان اس کے اتنے قریب چلا ہے کہ دونوں کے درمیان بس 1 انچ کا فاصلہ باقی بچا تھا۔ اس چکر میں اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو بھی جاتی تو بدلے میں سے پورے کا پورا دھیان شاہ کا ہونا پڑتا اور یہ رسک وہ کسی صورت نہیں لے سکتی تھی۔ کبھی تو خوش کر دیا کرو بے دل لڑکی، دھیان اس کے ارادے بھانپتے مصنوعی خفگی سے بولا۔ تو خوش کر ہی ہوں نا آپ کو، اتنے مزے کا کھانا کھلا کر، وہ دم پر رکھی بریانی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ دھیان نے بری طرح اسے گھورا۔ میں اس خوشی کی بات نہیں کر رہا۔ نروٹھے چہرے سے چمکتی مصنوعی ناراضگی کے یقین بھرے احساس میں کیسی واضح طلب تھی، اسے پورے وجود میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ تو پھر کس خوشی کی بات کر رہے ہیں؟ وہ انجان بنتے ہوئے بولی۔ اس خوشی کی، گمبھیر لہجے میں بولتے ہوئے اسے بھرپور نظروں کی گرفت میں لیتے ہوئے حیا سے سرخ چہرے پر وہ جھکا۔ دھیان، وہ ایمان، اس سے پہلے کہ اپنی خواہشات کو اپنی جامہ پہناتے اس کے ساتھ گستاخی کی جرات کرتا، انشال کی آواز نے اسے واپس پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ انشال نے اسی موقع کو غنیمت جانا اسے پرے دھکیلتے کچن سے بھاگ گئی۔ وہ پہلے تو اچانک پڑنے والی اس افطار پر بری طرح سے چکرایا، پھر جب بات سمجھ آئی تو ہاتھ کا مکہ بنا کر بری طرح دیوار پر مارتے دانت پیسے۔ اتنا بڑا فرانٹ، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں انشال۔ وہ اس کے پیچھے ہی بھاگا۔ سوات کی خوبصورت وادی میں اس وقت عسکریت پسندوں اور سیکورٹی فورسز کے درمیان گھمسان کی رنگ جاری تھی۔ یہ عسکریت اور شدت پسند اس روپرور وادی میں تخریب کاری پھیلانے اور یہاں کے قریب عوام کا امن و سکون تباہ کرنے کے در پر تھے۔ اس تخریب کاری کے عمل کو روکنے کے لیے پاک فوج کے جوانوں کی بھرپور کوششیں جاری و ساری تھیں۔ اس سلسلے میں مختلف مقامات پر کئی چیک پوسٹ قائم کیے گئے تھے تاکہ ان شدت پسندوں کی نقل و حرکت کو بھرپور طریقے سے کنٹرول کیا جا سکے۔ ان چیک پوسٹوں پر فرنٹیئر کور، فرنٹیئر کانسٹیبلری، سیکیورٹی فورسز اور مقامی پولیس کے اہلکار تعینات کیے گئے تھے۔ دھیان شاہ بھی ان پوسٹوں میں سے ایک پر تعینات تھا اور ایک ذمہ دار آفیسر کی طرح اپنے فرائض احسن طریقے سے نبھا رہا تھا اور یہاں امن و آچی کے خواہاں شہریوں کی امن و سلامتی کی بحالی میں مصروف عمل تھا۔ سوات کے بہادر اور غیور عوام بھی اس جاری آپریشن میں ان کے مکمل تعاون فراہم کر رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ملٹری آفیسر اپنے بھرپور قیادت اور عوام کے تعاون کے باعث کئی شدت پسندوں کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو گئی تھی اور تخریب کاری کے کئی منصوبے بھی ناکام بنا دیے گئے تھے۔ اس لیے سوات میں پہلے کی نسبت کافی امن تھا۔ دھیان کو گھر آئے بھی 15 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے جب فون پر اسے فوراً واپسی کا حکم ملا۔ چند عسکری پسندوں نے حملہ کر کے ایک چیک پوسٹ کو بم دھماکے سے اڑا دیا تھا، جس کے نتیجے میں پاک فوج کے کئی جوان اور پولیس اہلکار ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ عسکریت پسندوں نے ایک اور چیک پوسٹ بھی دھماکے سے اڑانے کی دھمکی دی، تو اس لیے دھیان شاہ کو ساری صورتحال سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ فوراً واپسی کا آرڈر بھی جاری کیا گیا، کیونکہ جس چیک پوسٹ کو اڑایا گیا تھا وہاں بڑے بڑے ملٹری آفیسر تعینات تھے۔ تقریباً سبھی اس میں شہید ہو گئے، جو باقی بچے بری طرح زخمی تھے۔ انشاءاللہ جلدی سے میری پیکنگ کر دو، مجھے ابھی اور اسی وقت جی پر پہنچنا ہے۔ دھیان نے اس کی گود میں کھیلتی مان کو تیزی سے اٹھاتے ہوئے حکم جاری کیا۔ تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا آئے ہوئے، یونیفارم جوں کا تو جسم پر زیب تن تھا، اتارنے تک کا موقع نہیں ملا کہ نئے آرڈرز جاری ہو گئے۔ ابھی تو آپ آئے ہیں ڈیوٹی دے کر، پھر کیوں جا رہے ہیں؟ وہ تو پریشانی ہوگی سن کر۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ جنوری کی شاموں میں ویسے رات کا گمان ہونے لگتا۔ رات کی سیاہی میں خاموش جہاں ڈوبا ہوا تھا، ایسے میں دھیان شاہ کا جانا اسے کسی بڑے خطرے کا الارم سنا رہا تھا۔ تم میرے ضروری سامان بیگ میں ڈالو، بتاتا ہوں۔ اور یہ پریشان کیوں ہو رہی ہو اتنی؟ اس کے چہرے کی ہمائیاں اڑی دیکھ کر وہ نرمی سے بولا۔ آپ جب تک بتائیں گے نہیں میں پیکنگ نہیں کروں گی، بھیگتے لہجے میں بولتے ہوئے بیٹھ کے کونے پر ٹک گئی۔ گویا پیکنگ کا کوئی ارادہ نہیں، مجبوراً دھیان کو اسے سب بتانا پڑا کہ اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اب اس قسم کے حالات کے لیے ہر وقت خود کو تیار رکھنا تھا، دلیری، بہادری، جرأت مندی اور نڈرپن کا ثبوت دینا تھا۔ لیکن انشال کی جو حالت تھی، کاٹو تو لہو نہیں، سارے جسم کا خون گویا اس کے ایک پل میں نچڑ گیا تھا۔ خوف کے باعث رنگت سفید پڑ گئی، آنسو چھلک چھلک کر چہرہ بھگونے لگے۔ دھیان نے لب بھیجتے ہوئے ایک نظر اس پاگل لڑکی پر ڈالی، پھر آہستگی سے ایمان کو بیڈ پر ڈالتے دھیرے دھیرے چلتا اس کے بالکل قریب بیڈ پر بیٹھا اور بہت نرمی سے ہاتھ بڑھا کر اس کے کانپتے وجود کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے دھیرے لہجے میں بولا۔ ملٹری آفیسر دھیان شاہ کی بیوی اتنی کمزور ہوگی؟ مجھے افسوس ہو رہا ہے انشال، تم سے بہادر تو میری بیٹی ہے، دیکھو کتنی خوش ہے وہ۔
وہ ایمان کی طرف اشارہ کرتے بولا جو اپنے سرخ و سفید ہاتھوں سے چھوٹی نازک سی پاؤں کی انگلیاں تھامے انہیں منہ تک لانے کی ناکام کوشش میں بے وجہ مسکرائے جا رہی تھی۔ ساڑا گڈو بھی یہی کچھ کرتا، کوش نہیں ہاتھ پاؤں پکڑ کے سیدھا منہ میں ڈالتی تھی پہلے، اب تو نہیں ہوگی۔ اب کیا کرتی ہے، اب نا اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے نا خود کو نا وہ ننو کراتی ہے، اللہ اللہ کرتی ہے اپنے آپ کو، جیسے بندہ تھپکتا نہیں ہے بچے کو، تو وہ اپنے نا اپنے آپ کو خود ہی تھپکتی ہے اللہ کر کے نا۔ میں اس کہتی تھی، میں کہا گڈو میں تینوں کھا جانا کسی دن۔ میں بہت کمزور ہوں دیان، میں بہت ڈرپوک، بہت، اب میری آزمائشیں بھی ختم تو نہیں ہوئی جو پھر سے نئی آزمائش میں ڈال رہے ہیں۔ وہ رو رہی تھی۔ دیکھو انشال، مصائب، مشکلات، غم اور دکھ، یہ سب آزمائشیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ بہادر وہی ہوتا ہے جو ان حالات میں ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے۔ دیان نے ہولے سے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے سمجھایا، لیکن مجھے نہیں بننا بہادر، اور نہ ہی مقابلہ کرنے کی سکت ہے مجھ میں۔ آپ بس منع کر دیں، دن میں جتنا کام کرنا کر لیں، مگر رات میں نہیں، اور بہت ضروری تو نہیں ہے نا جانا، کوئی اور بھی تو آپ کی جگہ ڈیوٹی دے سکتا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ مشکل وقت میں قوم کی محافظ پناہ گاہیں تلاش نہیں کرتے میری جان، بلکہ خود پناہ مہیا کرتے ہیں اور بنتے ہیں۔ میں اس قوم کا ایک ایماندار محافظ ہوں انشال۔ اس ملک کے ساتھ خیانت نہ کبھی کر سکتا ہوں، نہ کروں گا۔ میں نے ہمیشہ اپنے ملک کی امن و سلامتی کے قیام کے لیے جدوجہد کی، اور اس وقت بھی مجھے اپنے وطن سے فتنہ، فساد، بغض اور عداوت، تعصب و تنگ نظری کی آتش کو سرد کرنے کے لیے پکارا گیا، اور میں اس پکار پر لبیک ضرور کہوں گا۔ جہاں تک تمہارے ڈر و خوف کا تعلق ہے، میں صرف اتنا کہوں گا انشاءاللہ کہ اس وقت میرے ساتھ ساتھ تمہارا بھی کڑا امتحان ہے۔ آزمائش تم پر بھی ہے، اور مجھ پر بھی طاقت کا استعمال تمہیں بھی کرنا ہے، اور مجھے بھی۔ فرق اتنا سا ہے کہ مجھے وطن کے شر پسند اور مفاد پرستوں سے جنگ کرنا، اور تمہیں اپنے اندر کے کمزور انسان سے لڑنا ہے۔ مجھے پورا بھروسہ اور اپنے خدا پر یقین ہے انشاءاللہ کہ انشاءاللہ ہم دونوں کامیاب ہوں گے۔ بھرپور یقین اور بے پناہ ایمان کے ساتھ اٹل لہجے میں وہ سمجھا رہا تھا۔ دیان، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو؟ وہ اس کے سینے سے لگ کر رو دی۔ اپنا سب کچھ تو وہ کھو چکی تھی، اب دیان شاہ کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ پھر ظاہری بات ہے میں شہید اور تم شہید کی بیوہ کہلاؤ گی۔ دیکھ لو کتنا اچھا تمہارا دیان شاہ، بیٹھے بیٹھائے اتنے بڑے مرتبے پر فائز کر رہا تمہیں۔ دیان نے اپنا بازو اس کے گرد حمائل کرتے ہوئے اسے بھرپور باہوں کے گھیرے میں لے کر شرارت کی۔ اللہ نہ کرے، اس نے فوراً ہاتھ منہ پر رکھا۔ یہ کیوں کہا تم نے؟ بے وقوف، یہ سعادت تو نصیب والوں کو ملتی ہے۔ دیان اس کی بھیگی آنکھوں میں پیار سموتے ہوئے بولا۔ تو انشاءاللہ نفی میں سر ہلایا۔ مجھے نہیں چاہیے یہ سعادت، مجھے بس آپ کا ساتھ چاہیے۔ دیان نے حیرت سے اسے دیکھا، پریشانی چہرے پر سوا تھی۔ وہ اسے اپنے لیے پریشان اچھی لگی، چیچا روک لے، قید کر لے ان لمحوں کو اپنی آنکھوں میں، جو اب اس کے قیمتی متاع حیات تھے، لیکن جن فرائض کی ادائیگی کے لیے اسے پکارا گیا تھا وہ بھی از حد ضروری تھے۔ انشاءاللہ میری بیٹی کا بہت خیال رکھنا، اور میرے لیے دعا کرنا کہ جس مشن کے لیے میں نکلا ہوں وہاں سے کامیاب لوٹوں۔ میرے لیے دعا کرتی رہی نا تو مجھے یقین ہے تمہاری دعائیں مجھے کچھ نہیں ہونے دیں گی۔ بیڈ پر لیٹی ایمان کو پیار کرتے ہوئے بولا تو انشال کے لیے آنسو پر کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا، لیکن اس نے ضبط کیے رکھا۔ دیان شاہ کو وہ آنسو کے ساتھ رخصت نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے جانے کے بعد بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی بے آواز روتی۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہمارے ناول کا فرسٹ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج میں آپ کے لیے ضرور اس کو کمپلیٹ ریڈ کرتی، جیسے کل لیا تھا کمپلیٹ ناول، لیکن میرے سر میں بہت شدید درد ہو رہی ہے، تو آج اتنا ہی۔ تو ابھی کمنٹ سیکشن کی طرف چلتے ہیں، دین ویڈیو اینڈ کریں گے۔ فریش، آپ کا سٹائل مزے کا تھا، میں بھی ڈرامے دیکھتی ہوں، ناولس ریڈ کرتے، سانگ سنتے، ایسے پنجابی میں کمنٹس کرتی رہتی، سو مجھے بہت اپناپن فیل ہوا آپ کے ساتھ۔ تھینک یو ویری مچ۔ فریش لش برو بار، ویری نائس ناول، تھینک یو ویری مچ، لیکن تہاڈا نام بڑا اوکھا۔ عائشہ خاتون نے پھر دل پہ ہیں۔ ملک صبا، وعلیکم السلام۔ روح یارم، آپ کی وائس میں سن کر مزہ آ گیا، پہلے بھی بہت بار پڑھا تھا، لیکن آپ کی وائس میں سن کر بہت مزہ آتا ہے یارم، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ صبا، آپ نے ایک سنی ہوئی چیز دوبارہ سنی۔ مانور، یس، میرا سارا تکا ٹھیک تھا، ہائے پالا لگا کا کیا پتہ نکاح نہ ہوا ہو، بٹ پھر وہ بھی ایک تکا لگا دیا ہے میں نے۔ ویری گڈ مانور، کیا آپ کے تکے صحیح ہو گئے؟ کنگریچولیشنس۔ الطاف احمد، تھینک یو سو مچ، ویلکم ڈیئر الطاف احمد، کنگریٹس، تھینک یو۔ میر خان، مزہ آ گیا سن کر، یارم میرا مائی فیوریٹ۔ اچھا، آپ کا بھی فیوریٹ یارم ہے، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں، آمین ثم آمین، اللہ حافظ، تھینک یو میر خان۔ ابو بکر شوال، نائس ناول، تھینک یو ابو بکر شوال۔ ختیجہ ایم، بہت ہی اچھا ناول تھا، تھینک یو فار ریڈنگ اٹ، ویلکم ڈیئر۔ میرا فیوریٹ کریکٹر صدام کا ہے، کیونکہ جو بھی ہوا اس نے اپنی بیوی کو لوگوں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا، بلی کی طرح۔ صحیح بات ہے، مجھے خود صدام کا کریکٹر بڑا پسند ہے، بلی تو میرے زہر لگتا سی۔ عائشہ خاتون، بیوٹیفل، تھینک یو عائشہ خاتون۔ نمیرہ خورشید، دا گائے از سو فنی،
केड़ा गायन मेरा हीरो दरेद बख्त की बात हो रही है, ये वाला नावल भी मुझे बड़ा पसंद था। सैयदा काज़मी, वालेकुम अस्सलाम। आपकी उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आपसे पूछना है कि मुझे जो न्यू नावल होते हैं यूट्यूब पर नहीं होते, आप वो क्यों नहीं शेयर करती? जो नावल पहले से यूट्यूब पर मौजूद हैं आप वही नावल शेयर करती हैं। ये नावल जो तकरीबन हर चैनल पर मौजूद है। आप कोई न्यू नावल शेयर करें ना, जो कि सुनने में भी मज़ा आए। हम न्यू नावल के वेट में वीडियो ओपन करते हैं तो वीडियो में पुराना नावल ही मिलता है, सारी एक्साइटमेंट धरी की धरी रह जाती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कोई न्यू नावल शेयर करें जो अच्छा भी हो और यूट्यूब पर ना मौजूद हो। वो उम्मीद है आपको मेरी बात बुरी नहीं लगेगी। नहीं, आपकी बात बुरी नहीं लगी। क्या नाम है आपका? हाय, सैयदा काज़मी। आपकी बात बुरी नहीं लगी, लेकिन आपकी बात के जवाब में मैं ये कहना चाहूँगी कि पहली बात तो यार, रूह यारम की बात करें तो ये मैंने रीड किया है उसके ऊपर, यार फरमाइश के ऊपर रीड किया। मुझे रूह यारम की बहुत सारी फरमाइशें आ रही थी और मैं अपने रीडर्स की लिसनर्स की फरमाइशें ज़रूर पूरी करती हूँ। बेशक जल्द करूँ बदेर करूँ, जब भी करूँ करती ज़रूर हूँ। और दूसरी बात यार, मुझे नहीं पता कि यूट्यूब पे क्या चीज़ चल रही है क्या नहीं चल रही, क्योंकि मेरे में एक बड़ी पैड़ी आदत है, मैं कभी भी यूट्यूब पे कभी कोई नावल सुना नहीं है। हाँ, कभी किसी का रीड कर लिया, लेकिन मैं इधर उधर चैनल पे नहीं जाती, तो मुझे अंदाज़ा ही नहीं है कि कोई चैनल कौन सा पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ, बल्कि मैं अपनी खुद सर्च करती हूँ। मैं और रीच मिल के हम लोग नावल ढूंढते हैं, फिर नावल को हम लोग ढूंढने के बाद उसको सिलेक्ट करते हैं। उसको पहले स्टोरी डिस्कस करते हैं, जो हमें पसंद आता है, जो बेस्ट लगता है उसको हम सेलेक्ट करके अपलोड करते हैं। तो हमारी तो अपनी छांडी होती है ना कि अपना नावल ये वाला पोस्ट करना नहीं करना, लेकिन उससे पहले हमने कभी ये जहमत नहीं की कि देखें ये चीज़ उधर पड़ी है, फ़लाने चैनल पे है, ये नहीं है। मैंने तो नावल वाले चैनल ज़्यादा पता भी नहीं है ना। तो इस वजह से मैं कोशिश करूँगी कि आप के लिए न्यू नावल आए, लेकिन बात वही है कि मैं इधर उधर जाती नहीं हूँ, इस वजह से मुझे अंदाज़ा नहीं है कि किस चैनल पे क्या पड़ा हुआ क्या नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, बाकी गाइज़ यहाँ पे कमेंट सेशन अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको आज की किस्त? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे इसके लास्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़ जी।